اگلے دن راوی کلفٹن شاہدرہ کے علاقے میں عطرت کے گھر پر رونق تھی۔ عطرت کے پاس 6 مرلے کا ایک گھر تھا، جس کے گراؤنڈ فلور پر اس نے اپنی بوتیک بنا رکھی تھی۔ دوسری منزل پر اس کی رہائش تھی اور تیسری منزل پر سلائی کا یونٹ تھا۔ چوتھی منزل پر ایک کمرہ، اس کے آگے برآمدہ، باقی چھت پھول والے پودوں کے گملوں سے بھری تھی۔ دوسری منزل پر محلے کے 8 مردوزن کے ساتھ ساتھ زرار کی ملازمہ اور اس کا ڈرائیور تھا۔ میاں جی کے ڈیرے کے 2 افراد، ایک نکاح رجسٹرار، عطرت کی ایک عمر رسیدہ خادمہ، سب موجود تھے، جو سب صوفے اور کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ عطرت نے نیا مگر سادہ لباس پہنا ہوا تھا، زرار نے ٹوپیس پہن رکھا تھا۔ وہ دونوں 3 سیٹوں والے صوفے پر اپنے درمیان جگہ چھوڑ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ نحو نے نکاح پڑھوانا شروع کیا۔ جب انہوں نے کہا حق مہر 7 کروڑ مجل کے عوض، تو سب افراد کے کان کھڑے ہو گئے۔ سب نے اپنے اپنے تعلق والے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ نکاح کے بعد مبارکباد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نکاح رجسٹرار جب زرار سے سائن کروانے کے بعد عطرت کے پاس آیا تو عطرت نے سائن کرتے ہوئے ہولے سے اسے کہا، تایا جی، کمپیوٹرائزڈ نکاح فارم 1-2 دن میں بھجوا دیجیے گا۔ فکر نہ کرو بیٹی، میں خود دے کر جاؤں گا، رجسٹرار نے بڑے خلوص سے بتایا۔ زرار نے اپنے ڈرائیور کو اشارہ کیا۔ اس نے سب افراد میں مٹھائی اور بت تقسیم کر دی۔ محلے والوں کے جانے کے بعد عطرت نے میاں جی سے تھوڑی جھجک کے ساتھ ہولے سے پوچھا، میاں جی، میں زرار صاحب کے ساتھ جا سکتی ہوں؟ محرم کے ساتھ جانے کے لیے کسی میاں جی کی اجازت درکار نہیں ہوتی۔ میاں جی نے بتایا، چلیں پھر ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ عطرت نے کہا، ہم چلے جائیں گے بیٹی، آپ جاؤ۔ میاں جی صوفے سے اٹھتے ہوئے بولے تھے۔ ان کی آنکھوں میں چمک اور لہجے میں مٹھاس تھی۔ میاں جی نے دونوں ہاتھوں سے عطرت کے سر پر پیار دیا۔ میاں جی کے ادب میں سب کھڑے ہو گئے۔ میاں جی، ساجد آپ کو چھوڑ کر آئے گا، زرار نے کہا۔ میاں جی نے ساجد کی طرف دیکھ۔ ساجد ڈرائیور تابعداری کے ساتھ مسکرایا۔ چلو پھر ساجد بیٹا۔ میاں جی یہ بولنے کے بعد اپنے ساتھیوں کے ہمراہ نیچے چلے گئے۔ ساجد نے سوالیہ نظروں سے زرار کی طرف دیکھا۔ زرار نے اسے حکم دیا، تم میاں جی کو چھوڑنے کے بعد گھر چلے جانا۔ یہ سنتے ہی ساجد میاں جی کے پیچھے بھاگا۔ اور میں صاحب، ملازمہ نے جلدی سے پوچھا، ظاہر ہے تم بھی گھر ہی جاؤ گی، زرار نے روکھے لہجے میں کہا۔ عطرت نے زرار کی طرف حیرت سے دیکھا، پھر اپنی خادمہ کی طرف دیکھ کر بڑے مہذب انداز کے ساتھ کہنے لگی، بی بی، میں آپ کے داماد کے ساتھ جا رہی ہوں۔ بی بی نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ زرار صاحب، جب زرار پوری طرح سے عطرت کی طرف متوجہ ہو گیا، پھر وہ بولی، یہ بی بی خانم ہیں، میرے گھر کی کرتا دھرتا۔ بی بی خانم یہ سنتے ہی باغ باغ ہو گئی۔ یہ بھی پیار دینا، عطرت نے کہا۔ بی بی خانم نے بڑی محبت کے ساتھ زرار کے کندھے پر اپنا دست شفقت رکھا۔ بی بی آپ نہیں مجھے پیار دیں گی؟ عطرت نے زرار کی ملازمہ سے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ملازمہ نے زرار کی طرف دیکھا۔ زرار نے اشارے سے اجازت دے دی۔ ملازمہ نے ڈرتے ڈرتے عطرت کے سر پر ہاتھ پھیر دیا۔ بی بی خانم، اب زرار صاحب کو نیچے لے جائیں، ہم دونوں آتے ہیں۔ خانم زرار کو لے کر نیچے چلی گئی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عطرت نے زرار کی ملازمہ سے پوچھا۔ شاکرہ، آپ میرے ساتھ آئیں۔ عطرت نے ایک کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، #####۔ اپنے محلے کی گلی میں سے مین سڑک کی طرف جاتے ہوئے عطرت اپنے شوہر کے ساتھ قدم سے قدم ملاتے بڑے وقار کے ساتھ چل رہی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح بڑی سی چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ شاکرہ ان دونوں کے پیچھے عطرت کا بیگ اٹھائے ہوئے چل رہی تھی۔ محلے کی عورتیں کچھ آدھے کواڑ کھولے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھیں، کچھ گھر کی چوکھٹوں پر کھڑی تھیں اور بہت ساری گلی میں مردوں کے درمیان کھڑی ہوئیں اس نوبیاہتا جوڑے کو دیکھتے ہوئے سرگوشیوں کے انداز میں تبصرے بھی کر رہی تھیں، لڑکا تو اتنا خوبصورت نہیں ہے،
زرار بدصورت نہیں تھا، بس عطرت کے سامنے اس کی خوبصورتی دب سی گئی تھی۔ عطرت نے مال دیکھا ہے، لڑکا نہیں۔ بے چاری کب تک درزن بنی رہتی، لنگور لے کر جا رہا ہے حور کو، ایک دل جلے نے کہا۔ میاں جی نے کروایا ہے یہ رشتہ، دوسرے ٹھرکی نے بتایا۔ ہائے میں کیوں نہ میاں جی کا مرید بن گیا۔ لڑکوں کی ٹولی میں سے ایک ساتھ قہقہے گونجے۔ ہجوم میں سے ایک بوڑھی خاتون عطرت کی طرف بڑھی، عطرت کو پیار دیتے ہوئے ہولے سے اس کے کان میں بولی، ماں کی طرح مت کرنا اس بے چارے کے ساتھ۔ بے زرار نے سوالیہ نظروں سے عطرت کی طرف دیکھا۔ عطرت کے چہرے پر حجاب تھا مگر اس کی نظروں میں اعتماد تھا۔ وہ مین سڑک کے پاس پہنچ گئے۔ مین سڑک پر ڈرائیور زرار کی کار کے پیچھے اور اپنی ڈبل کیبن کے آگے کھڑا ہوا تھا۔ میاں جی اور ان کے ساتھی ڈبل کیبن کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ زرار یہ دیکھ کر بھڑک اٹھا، میاں جی کو پیچھے کیوں بٹھایا ہے؟ سر انہوں نے کہا تھا اپنی ماں کو اپنے ساتھ بٹھاؤ۔ ساجد نے بڑی عاجزی سے بتائے۔ عطرت نے شاکرہ کو اشارہ کیا کہ وہ آگے بیٹھے۔ شاکرہ اس بیگ کو گود میں رکھتے ہوئے اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ساجد آپ جاؤ، عطرت نے مہذب انداز میں حکم دیا۔ جی بیگم صاحبہ، ساجد نے تابعداری سے کہا اور گاڑی لے کر وہاں سے چلا گیا۔ میں تم اور میرا ملازم آپ، زرار نے احتجاجی لہجے میں کہا تھا، اب بھی ہم دونوں کا کچھ نہیں بگڑا، تمہاری رقم محفوظ ہے اور میری عزت، عطرت نے بڑی سنجیدگی سے بتایا۔ سڑک سے گزرتے ہوئے لوگ رک رک اس جوڑے کو دیکھ رہے تھے۔ زرار نے دیکھا تو وہ کہنے لگا، کار میں بیٹھو۔ زرار نے کوٹ کی جیب سے ریموٹ نکال کر آڈی کو ان لاک کیا۔ عطرت اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ زرار نے کار کی ڈگی میں سے ایک کالا لیدر کا بیگ نکالا، پھر وہ بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ یہ تمہارا حق مہر، زرار نے وہ بیگ عطرت کو دیتے ہوئے بتایا۔ عطرت نے بیگ پکڑ کر پچھلی سیٹ پر رکھ دیا۔ زرار نے ہلکے سے طنز کے ساتھ کہا، 7 کروڑ کی گنتی نہیں کرو گی؟ عطرت نے اپنے رخسار سے حجاب ہٹایا، نظر بھر کے زرار کو دیکھا، پھر میٹھی مسکراہٹ ہونٹوں پر لاتے ہوئے بولی، راؤ زرار اعتماد کیا ہے تم پر۔ زرار حریص نظروں سے عطرت کو دیکھے جا رہا تھا۔ یہ غیر مناسب ہے، عطرت نے بتایا۔ کیا؟ زرار نے پوچھا۔ سڑک کنارے۔ اوہ، زرار نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ جب کار چل پڑی تو اس نے پوچھا، جانا کہاں ہے؟ شوکت خانم، شوکت خانم۔ زرار نے حیرانی سے کہا، شوکت خانم کینسر ہاسپٹل۔ عطرت نے زور دے کر بتایا، میں تو سمجھا تھا تم میرے لیے آئی ہو۔ زرار نے عطرت کی طرف دیکھتے ہوئے میٹھی خفگی کے ساتھ کہا تھا، سامنے دیکھ کر گاڑی چلاؤ۔ عطرت نے میٹھی زبان میں کی۔ اتنے سے ہی زرار خوش ہو گیا تھا۔ تقریباً 30-35 منٹ بعد زرار نے شوکت خانم کے مین گیٹ سے اندر داخل ہو کر کار پارکنگ میں کھڑی کر دی۔ عطرت نے پچھلی سیٹ سے وہ بیگ اٹھاتے ہوئے زرار سے کہا، تم رکو میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ عطرت کار سے اتر کر فنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف چل دی۔ زرار نے اپنی سیٹ کے نیچے سے ایک شیشے کی بوتل نکالی اور اسے منہ لگا کر اس میں سے گھونٹ گھونٹ پینے لگ۔